شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موٹر بند کرو. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، مصطفیٰ مجتبی بنا کر مبعوث فرمایا. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ پروردگار کما حقہ اس مبارک مہینے سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر مسلمانوں کو بتایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آ چکا اور بے شمار برکتیں ہیں. رمضان روزے کی صورت میں اللہ ذوالجلال کی طرف سے بے شمار برکتیں ہی برکتیں ہیں. قیام اللیل، قیام رمضان، نماز تراویح کی صورت میں رمضان المبارک کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں. اللہ ذوالجلال نے یہ مبارک مہینہ کلمہ پڑھنے والوں پر، مسلمانوں کے اوپر اس لیے فرض کیا کہ تاکہ ایک مسلمان ان چند دنوں کے اندر اپنی تربیت کر پائے، اپنے آپ کو سدھار پائے، اور اس ایک مہینے کی تربیت کے اندر ایک مسلمان اتنا متقی اور پرہیزگار ہو جائے کہ اس کی یہ پرہیزگاری اور تقوی کا معاملہ سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی چلتا رہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ ذوالجلال کی خشیت، تقوی کتنی اہمیت کی چیز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہیں کئی آیات بینات کے اندر اللہ ذوالجلال نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اللہ نے ایمان والوں کو متقی بننے کا حکم دیا اور تلقین کی، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آئے جبکہ تم اس حال میں مرو کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی تمہارے اندر موجود ہو، اور تمہاری موت جو ہے وہ
اسلام پر اور ایمان کے اوپر آئے۔ تقوی کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار دعائیں ہمیں بتائیں اور سکھائیں، اس صورت میں کہ جب بندہ تقوی کی اہمیت کو جانتا ہو۔ تقوی گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں وہ دعائیں سکھائیں کہ جن کے اندر اللہ ذوالجلال سے اللہ کا تقوی کا سوال کیا گیا، اللہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا اور مانگا کہ یا اللہ تو مجھے اپنا ڈر اور خوف عطا فرما دے، تو وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا کہ التقوی ہا ہنا، تقوی جو ہے وہ آدمی کے سینے میں ہوتا ہے، آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ السلام کی بتائی ہوئی اور سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے بڑی خوبصورت اور پیاری دعائیں، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سکھایا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام نے تقوی کے حوالے سے دعائیں سکھائیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ تو اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ کما حقہ، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی سعادت مندیاں اور توفیق عطا فرمائے کہ در حقیقت گناہ سے بچنا ہو تو اللہ کی مدد کے بغیر بندہ نہیں بچ سکتا، نیکی کا کرنا ہو تو اللہ ذوالجلال کی توفیق کے بغیر بندہ نیکی کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ اور وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کی اللہ گناہوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے، اور وہ لوگ نہایت خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ ذوالجلال نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان اور قرآن، اللہ ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ مہینہ رمضان کا، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے، الذی وہ مہینہ ہے، انزل نازل کیا گیا ہے، فیہ اس میں القرآن قرآن مجید، ھدی للناس ہدایت ہے جو لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان کا مہینہ کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تو پیارے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے، اور جناب جبریل سے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ سنا کرتے تھے۔ تو رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ ذوالجلال نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا کے اوپر نازل فرمایا، اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ رمضان پورے کا پورا رحمت والا بھی ہے،
برکتوں والا بھی ہے، بخششوں والا بھی ہے، اور جو جہنم سے آزاد ہونا چاہتا ہے، جہنم سے خلاصی چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، وہ اس رمضان میں پوری تیاری کر سکتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھتا ہے، بندہ ایماندار بھی ہو اور بندہ اللہ ذوالجلال سے پوری طرح ثواب کا امیدوار بھی ہو، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ رمضان کے مہینے میں قیام رمضان کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو اور ثواب کا امیدوار بھی ہو، اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اور یہ جو جہنم سے آزادی ہے میرے بھائیو، یہ گھر بیٹھے جو ہے اللہ عطا نہیں کرنے والا۔ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے محنت ضروری ہے، محنت شرط ہے۔ تو جہنم سے آزادی ایسے حاصل ہوگی کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھیں اور قیام رمضان کا، نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں رمضان اور قرآن کیا تعلق ہے؟ فرمایا کہ ہم نے رمضان میں قرآن نازل کیا۔ رمضان بذات خود بہت بڑی سعادتوں اور مغفرتوں اور بخششوں کا مہینہ، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ نے اس مبارک مہینے میں قرآن نازل کیا۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ یہ خالق کائنات اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے۔ یہ رمضان، یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے۔ اللہ کتنا عظیم ہے اور اس پروردگار کا کلام کتنا عظیم الشان ہوگا۔ اللہ کتنا عظیم ہے اور اس پروردگار کا کلام کتنا عظیم ہوگا۔ تو رمضان خود برکتوں والا، رحمتوں والا اور بخششوں والا، اور اللہ اکبر، اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید بھی نازل فرما دیا۔ اور یہ کب نازل ہوا؟ رمضان پورے کا پورا مبارک مہینہ ہے، اور پھر خاص طور پر رمضان کا آخری عشرہ، سبحان اللہ، اس کا کیا ہی کہنا۔ اور اس آخری عشرے کے اندر پھر لیلۃ القدر کی راتیں، وہ راتیں جو تاک راتیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان مبارک راتوں کا پھر کیا کہنا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر بھی اس سے واقف نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین واقف تھے، اور پیارے نبی علیہ السلام تو وہ رمضان کی قدر بھی جانتے اور قرآن کا مقام اور درجہ بھی جانتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کے اندر، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ پڑھ لیتے، سورۃ نساء پڑھ لیتے اور سورۃ آل عمران پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہ سعادت کا موقع رکھ دیا کہ جہاں ہم دین کے اندر رمضان کا روزہ رکھیں، وہیں رات میں نماز تراویح کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام سنیں۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلاتے ہوئے اور شوق دلاتے ہوئے فرمایا
کہ من قام رمضان، جس بندے نے رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز ادا کی، ایمان و احتسابا، بندہ ایماندار بھی ہوا اور بندے کو اللہ سے ثواب کی امید بھی ہوئی، اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں نبی رحمت علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے، رات میں قیام رمضان کرتے، تراویح پڑھتے اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ کر لیتے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو پیارے نبی علیہ السلام سخاوت، آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ بھی تیز آندھی اور طوفان کی طرح ہو جاتا۔ رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے، اور اللہ اکبر، صحابہ کرام کو اس بات کا کیا شعور اور سمجھ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک رات بھی نماز تراویح پڑھائی اور پھر اگلی رات بھی نماز تراویح پڑھائی۔ جوں لوگوں کو معلوم ہوتا گیا کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کی راتوں میں نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، ایک نے دوسرے سے سنا اور دوسرا تیسرے سے سنتا، لوگ جوک در جوک مسلمان صحابہ کرام نماز تراویح کے اندر شامل ہوتے گئے، اور جب تیسری رات نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ کرام کو باجماعت قیام رمضان، قیام اللیل، نماز تہجد، نماز تراویح باجماعت پڑھائی، اللہ اکبر، تو مسجد نبوی وہ تراویح پڑھنے والوں سے بھر گئی، اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس تیسری رات کے اندر نماز تراویح اتنی دیر تک پڑھائی اور پڑھاتے چلے گئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا کہ آج پیارے نبی علیہ السلام نماز تراویح کو اتنا لمبا کرنے لگے ہیں کہ شاید ہماری سحری کھانے کا جو وقت ہے وہ بھی نماز تراویح کے اندر نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، آج ہم بھی مسلمان ہیں، اور ایک گھنٹے کے لیے نماز تراویح ادا کرنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں کہ جو اتنی دیر تک نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو لگا کہ تراویح کے اندر ہی اختتام سحر ہو جائے گا، یعنی ہماری روٹین کے مطابق تراویح ہوتے ہوتے گولا لگ جائے گا اور سحری کھانے کا وقت ختم ہو جائے گا، اور صحابہ کرام اس کے باوجود ذوق اور شوق کے ساتھ موجود ہیں۔ اور جب چوتھی رات آئی، اللہ اکبر، جب چوتھی رات آتی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ تعداد نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں نماز تراویح کے ادا کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے نہ نکلے، اور صبح تک لوگ انتظار کرتے رہے کہ اب آئیں گے نبی پاک علیہ السلام اور نماز تراویح ادا فرمائیں گے اور ہمیں نماز تراویح کی جماعت کروائیں گے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نہ آئے۔ اور جب صبح ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے اور آج بھی الحمدللہ حرمین کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اور پیارے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جب لوگ نماز کے لیے آتے تو مسجد میں عورتیں بھی نماز کے لیے آتی اور بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کر کے آتے، تو اس لیے بچوں کو کھیلنے دیں، آپ میری طرف توجہ کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی علیہ السلام بچوں کے مسجد میں آنے پر غصہ بھی نہ ہوتے، بلکہ ایک حدیث آپ کو سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ پہلے تو بچوں کو مسجد میں آنے نہیں دیا جاتا، اور اگر بچے شرارتی کریں تو پھر دیکھنے والوں کو، موجود کو غصہ آتا ہے، حالانکہ خود
نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سیدہ فاطمہ نے حسنین کریمین کو کپڑے پہنا کر تیار کر کے مسجد کی طرف بھیجا، اور جب پیارے نبی خطبہ فرما رہے ہیں، حسنین کریمین گرتے پڑے ہوئے آ رہے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا، منبر سے اترے اور اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا کر اپنے قریب کر لیا۔ تو کیا میں بتا رہا تھا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے چوتھے دن تراویح نہ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تم تراویح کے انتظار میں پوری رات مسجد میں گزار چکے ہو، او کما قال علیہ السلام، لیکن آج میں چوتھی رات کے لیے تراویح پڑھانے کے لیے اس لیے نہ نکلا، اللہ اکبر، کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں نماز تراویح تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ دنیا کے لالچ میں ہم کیا کچھ نہیں کر گزرتے، اور اللہ سے ثواب کی خاطر نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، قرآن سننا، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو 3 دن تراویح با جماعت پڑھائی، 11 رکعت، اللہ اکبر۔ اور جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں کتنی نماز پڑھتے، تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے، اور قرآن مجید نے فرمایا شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے، اور یہ کہ یہ صرف ثواب حاصل کرنے کی امید نہیں ہے، یہ ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو پڑھا جائے اور اس کتاب کو سمجھا جائے اور اس کتاب کے ترجمے پر غور کیا جائے اور اس کتاب کے ذریعے اپنی زندگی گزاری جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں اللہ قرآن سننے اور قرآن پڑھنے پر ثواب عطا کرتا ہے، وہیں اللہ قرآن کو سمجھ کر قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے پر ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ اقول قولی ھذا